امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ، جن کی محبت نبی پاک نے مانگی ہیں، جن کی الفتیں حضور نے مانگی ہیں، جن کی پاکی کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، جن کی پاکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کلمہ حصر ہے، اللہ فرماتا ہے انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک کر دے، ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ اچھا یہ تہاڈا پیر نہیں کہہ رہا اور میں تینوں پاک کر رہا ہوں، تیرا دل پاک کر رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اے رب نے جن کی شان بیان کی ہے ان کی شان مانتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے، تجھے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں حسن کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، حسین کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، علی کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، نبی کی ساری ازواج مطہرات کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے پاک کیا نہ کیا؟ یا خالی وعدہ تھا؟ خالی وعدہ تو نہیں تھا نا، اللہ نے پاک بھی کیا ہیں۔ اللہ نے تو ایسا پاک کیا کہ ان کے دلوں سے ہر قسم کی رجسیت، ناپاکی ان کے جسم سے، ان کے دل سے اللہ نے کیا کر دی؟ نکال دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں ہر قسم کی رجسیت سے پاک فرما دے۔ اہل بیت کون ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری طرف توجہ رکھیں بھائی کہ کوئی ذوق والی علم والی بات بھی ہو جائے۔ حضرت امام علم و حکمت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں فَالْأَوْلَى أَن يُقَالَ هُمْ أَوْلَادُهُ وَأَزْوَاجُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ۔ پاکوں کا ذکر آئے نا تو پھر سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ امام علم و حکمت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ فرمایا لوگوں نے بڑی تفاسیر فرمائی ہیں، لیکن سب سے بہترین تفسیر جو اولا اور اعلیٰ ہے میرے نزدیک، امام رازی فرماتے ہیں وہ یہ ہے، فرمایا یہاں اہل بیت سے مراد اولاد نبی بھی ہے، ازواج نبی بھی ہے، اولاد مصطفیٰ وہ بھی آل رسول ہے، اہل بیت ہیں۔ فرمایا حضور کی بیویاں، حضور کی گھر والیاں، حضور کی ازواج پاک، فرمایا یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ جو بندہ کہے حسن حسین علی و فاطمہ یہ تو آل پاک ہیں، یہ تو اہل بیت ہیں، لیکن حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یار ایمان سے بتانا، ویسے علمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، میری طرف توجہ آپ نہیں فرما رہے، علمی باتیں توجہ سے سمجھ آتی ہیں۔ آپ قرآن کو اگر پڑھیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے شروع میں پڑھیں، اس کے آخر میں پڑھیں، سیاق و سباق پڑھیں، ما قبل ما بعد پڑھیں، خدا کی عزت کی قسم آپ 1400 سالہ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں تو مخاطب ان آیات کی نبی پاک کی بیویاں ہیں، گھر والیاں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت کا لفظ جہاں بولا گیا اس میں خطاب ہی حضور کی بیویوں کو ہے، حضور کی گھر والیوں کو ہے، پھر یہ کہنا کہ نبی کی گھر والیاں اہل بیت میں نہیں ہیں، میں نے کہا یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ جو کہتا ہے نا نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں، نبی کی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جو بیوی ہے جو اعتراض کر رہا ہے اس سے پوچھتا ہوں، تیری جو بیوی ہے وہ تیری اہل بیت میں، تیرے اہل خانہ میں، تیرے گھر والوں میں داخل ہے یا خارج ہے؟ بیوی کو اہل خانہ کہتے ہیں نا، بیوی اہل خانہ میں ہے، بیوی اہل بیت میں ہے۔ اور میں نے کہا مولانا بیوی اہل بیت میں سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے داخل ہی اہل بیت میں بیوی ہے، بیوی
औलाद आती बाद में है। और शेख मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं या अहले बैत का लफ्ज़ आया, बैत की 3 किस्में हैं। एक फरमाते हैं बैत नसब है, दूसरा बैत सुकना है, तीसरा बैत विलादत है। फरमा बैत विलादत से मुराद वो औलाद है जो आपके घर में रहती है। बैत सुकना से मुराद आपकी बीवियां हैं, आपके घर की देखभाल करती हैं, आपके घर में रहती हैं, वो बैत सुकना में दाखिल हैं। और तीसरा बैत नसब है, बैत नसब से मुराद वो आपके खूनी रिश्तेदार हैं जिनसे आपके दुधियाल का, आपके दादा के खून का रिश्ता है। फरमा वो बैत नसब है। ये कोई हैरा गैरा मौलवी नहीं कह रहा, ये शेख मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहा है। आप फरमाते हैं बैत की 3 किस्में हैं। एक है बैत नसब जिसमें खूनी रिश्तेदार आते हैं, दूसरा है बैत सुकना जिसमें घर में रहने वाले यानी बीवियां आती हैं, घरवालियां आती हैं, तीसरा है बैत विलादत जिसमें आपकी औलाद आती है। पता चला या अहले बैत से मुराद नबी पाक की बीवियां भी हैं, नबी पाक की औलाद भी है, नबी पाक के वो रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, नबी पाक का साथ दिया, मोमिन हुए, मुसलमान हुए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, और बेकदरे को क्या पता।